اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ گفتگو مسلسل ہے اور اب تک میں نے آپ کی خدمت میں کربلا کے بعد کے ایونٹس کو ایک ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی اور شام تک اگرچہ ہم پہنچ چکے مگر وہ کچھ باتیں کہ جن کا ذکر ضروری ہے اور تھوڑی سی تقدیم و تاخیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر ہم شام میں داخلے کے حوالے سے جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس کے اندر ایک خاص بات کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ ایک صحابی رسول کی آبزرویشن ہے۔ صحابی رسول کا نام ہے سہیل ابن سعد الساعدی۔ ان کا نام بعض کتابوں میں سہل ابن سعد الساعدی بھی لکھا ہوا آیا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے مستقل کتابیں ہیں کہ جو لکھی گئی ہیں اور ان کے اندر ان کے حالات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال استیعاب ہے، اصابہ ہے، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کے حالات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ برادران اہل سنت کے بعض علماء نے اس موضوع کو اپنی کتاب کا عنوان قرار دیا ہے، تو اسی کے اندر ان کا ذکر بھی ملتا ہے اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کا انتقال بالکل آخری فیز کے اندر ہوا۔ ظاہر ہے کہ اب صحابی کی ایک ڈیفینیشن جو ہے اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو عام طور پر صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں پیغمبر اکرم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اس کو صحابی رسول مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بڑی ایک وسعت پیدا کی ہے برادران اہل سنت نے اور اس کے اندر وہ منافق اور غیر منافق کے فرق کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، مگر اس وقت یہ ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے۔ میں تو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارا موقف اور جو بھی ہمارا نظریہ ہو، لیکن یہ کہ عام طور پر برادران اہل سنت نے اس کے اندر بڑی وسعت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو کہ چاہے بعد میں ان کا کردار جیسا بھی رہا ہو ان سب کو انہوں نے صحابہ اکرام کے اندر شمار کیا۔ ہمارا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے کہ حالت ایمان میں پیغمبر اکرم کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرے، حالت ایمان ہی میں وہ رہے اور کوئی ایسا عمل بھی اسے صادر نہ ہو کہ جو اس کے منافق ہونے کے اوپر دلالت کرے، ورنہ اگر ایسا کوئی بھی معاملہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس محترم کیٹیگری سے باہر ہو جائے گا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں خود برادران اہل سنت بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم کے زمانے ہی کے اندر تھا اور یہ پیغمبر اکرم کے زمانے ہی میں منافق ایکسپوز ہو گیا تھا، تو اب جو منافق کے طور پر ایکسپوز ہو گیا تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو صحابہ کرام کی فہرست میں شامل کرنا خود اس عنوان صحابیت کی ایک توہین ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا ایسے افراد ہیں کہ جو صحابی کا ٹائٹل رکھتے ہوئے آل محمد سے مخلص تھے، جی ہاں، اس طرح کے افراد بہرحال موجود ہیں۔ جناب سلمان اس کی ایک مثال ہے، جناب عمار اس کی ایک مثال ہے، جناب ابو ذر غفاری اس کی ایک مثال ہے، جناب مقداد اس کی مثال ہے اور اسی طریقے سے اور بھی افراد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ عاشور کے دن دیا تھا اور اس خطبے کو لاسٹ ایئر کہ جب ہم وہ تقاریر آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے عاشورہ صبح سے شام تک، تو میں نے آپ کی خدمت میں امام کے اس خطبے کو پیش بھی کیا تھا کہ جس میں امام نے پیغمبر اکرم کی اس حدیث کا حوالہ دیا تھا
کہ جس میں پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث کو خود امام نے اپنے خطبے کے اندر پیش کیا تھا، اور پھر سامنے سے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شبہ ہے کہ یہ حدیث پیغمبر اکرم نے کہی یا نہیں کہی، تو اس وقت بھی دنیا میں وہ افراد زندہ موجود ہیں، سانس لے رہے کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو پیغمبر اکرم سے سنا ہے۔ جاؤ جا کر سوال کرو۔ اور پھر اس کے بعد کچھ نام لیے امام نے، ان ناموں کے اندر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ مختلف جہتوں سے ہمارے لیے ایک بہت اہم شخصیت بن جاتے ہیں، کہ حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں، اسی طریقے سے کربلا کے پہلے زائر بھی ہیں، اور اسی طرح سے ان کی بعض دوسری خصوصیات ہیں۔ انہی ناموں کے اندر ایک اور نام جو امام نے لیا وہ زید بن ارقم کا ہے۔ یہ وہی زید بن ارقم ہے کہ جن کا تذکرہ کوفے کے حوالے سے آپ سن چکے کہ جب ابن زیاد چھڑی سے گستاخی کر رہا تھا امام کے لب و دندان کے ساتھ، تو جس شخصیت نے اس موقع پر اس کو ٹوکا تھا، میں عرض کر چکا کہ یہی واقعہ دربار یزید میں پیش آیا تو جناب ابو برزہ اسلمی نے اس موقع پر صدائے احتجاج بلند کی تھی۔ لیکن اگر آپ کوفہ میں دیکھیں تو زید بن ارقم، یہ زید بن ارقم وہی ہیں کہ جن کا حوالہ امام نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا۔ اس فہرست میں امام نے ایک اور نام لیا تھا، اور وہ یہی سہیل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا بھی نام لیا تھا کہ جا کر ان سے سوال کرو تو یہ تم کو بتلائیں گے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سہیل ابن سعد الساعدی جب لٹا ہوا قافلہ شام پہنچ رہا تھا تو اس موقع پر وہ دمشق ہی کے اندر تھے، وہ شام ہی میں تھے۔ اچھا، یہ آخری فیز کے صحابی ہیں۔ آخری فیز سے میری مراد یہ ہے کہ جن کا انتقال بالکل اینڈ میں ہوا، یعنی وہ آخری صحابہ کے جنہوں نے اس دنیا میں سانسیں لی ہیں، ان کے اندر یہ شامل ہیں سہیل ابن سعد الساعدی۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں انتقال کر گیا تو تم کسی کو نہ پاؤ گے کہ جو براہ راست یہ کہہ سکے قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے کہا، اس لیے کہ میرے بعد اب کوئی صحابی موجود نہیں ہے۔ بعض دوسرے نام بھی برادران اہل سنت عام طور پر کتابوں کے اندر آئے ہیں تو لیا کرتے ہیں، مگر یہ بھی ون آف دیم ہیں کہ جن کے بارے میں اس بات کا امکان اور احتمال پایا جاتا ہے کہ آخری انتقال کرنے والے صحابی یہ جناب سہیل ابن سعد الساعدی یا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ آل محمد کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے، کیا ان کا عقیدہ تھا، وہ ان کے اس واقعے سے کافی حد تک مینیفیسٹ ہوتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بیت المقدس آئے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ پہنچے دمشق، اور دمشق جب پہنچے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، شہر سجایا جا رہا ہے، آئینہ بندی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی عید ہے کہ جو اہل شام منا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، شام مسلمانوں کا ایک شہر بن چکا ہے، تو یہ کون سے سیلیبریشن ہے کہ جو یہاں پر ہو رہے ہیں، کون سا فیسٹیول ہے کہ جو منایا جا رہا ہے، یہ کون سی عید ہے کہ جس کو یہ لوگ منا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ اہل شام کی کوئی ایسی عید ہے کہ جس کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہے؟ تو اس نے سامنے سے سوال کیا، یعنی جس سے پوچھ رہے تھے، حالانکہ اگر آپ شام میں دیکھیں تو اوورآل یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، وہاں پر تو زیادہ تر افراد دشمنان اہل بیت ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، مگر وہی کہ کچھ افراد کے جو آل محمد کو جانتے تھے، اور اس میں جناب ابو ذر غفاری کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے کہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسری خلافت کے زمانے میں جلا وطن ہوئے تھے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مدینہ منورہ میں، یعنی اگر آپ اس پورے تھیسس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو جناب مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت، اس کو آپ پڑھ لیں کہ اس کے اندر انہوں نے اسی بات کو ٹریس کیا ہے کہ اپنے نظریے کے مطابق ان کی دانست میں، ان کے ذہن میں یہ خلافت ملوکیت میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ خلافت کے اندر پہلی دو خلافتوں کو تو الزام نہیں دیتے، ظاہر ہے کہ وہ شیعوں کا موقف جو ہے وہ ان کا موقف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلی دو خلافتوں کو آئیڈیلائز کرنے کے بعد جو تیسری خلافت ہے اس کو بنیادی طور پر ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یہاں سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں پھر وہ تیسرے خلیفہ کو انٹینشنلی مجرم قرار دیں یا نہ دیں مگر ذمہ دار ضرور سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو باتیں ہوئی اور بنو امیہ کو کیسے وہاں پر کھل کھلنے کا موقع ملا اس کو انہوں نے بہت ان لینتھ ڈسکس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مولا کا زمانہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ ٹو ریورس دا کیس، کہ انہوں نے پوری کوشش کی اور ذمہ داری کے ساتھ کوشش کی
کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ریورس ہو سکے اور صحیح ہو سکے، کریکشن کی طرف آ سکے، بٹ دین وہ مینیجبل نہیں رہا۔ اور اس کا وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں شورشیں جو ہونا شروع ہوئی، انہوں نے بھی راہ میں رکاوٹ کا کام کیا۔ تو وہ اپنا ایک نظریہ بیان کرتے ہیں۔ تو تیسری خلافت کے اندر بہت کچھ غلط ہو رہا تھا، اسی میں ایک چیز جو ہوئی ہے وہ جناب ابو ذر غفاری کی تنقید سے پریشان ہو کر ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اور جب جلا وطن کیا، یعنی ابو ذر غفاری بہت ووکل تھے، بہت لاؤڈ تھے اس معاملے کے اندر، وہ پن پوائنٹ کر کے اس بارے میں اپنے ریزرویشنز ایکسپریس کیا کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مال و دولت کے حوالے سے، تقسیم کے حوالے سے، عمرہ جو مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں، جو غربا ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ گرفت کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے۔ ایز اے رزلٹ جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے اس زمانے میں ان کو جلا وطن کیا، اینڈ ہی واز بینشڈ۔ تو وہ کہاں گئے؟ پھر ان کو بھیجا گیا دمشقس، شام میں۔ شام والے نہیں جانتے، مگر وہاں جناب ابو ذر غفاری نے جو خود امیر شام ہے اس کے اپنے کردار کے اوپر بھی گرفت کرنا شروع کی، اور وہ بہت ووکل ہو کر کرٹیسائز کیا کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے افراد کو اس زمانے کے اندر بھی پتہ چلنا شروع ہوا کہ اچھا علی بھی کوئی ہیں، فاطمہ بھی کوئی ہیں، حسن اور حسین بھی کوئی ہیں، پنجتن بھی کوئی ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے، میں کوئی اس کے اندر ہارڈ کور یا فل اینڈ فائنل کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتا، مگر اس طرح کی کوششیں جو کچھ وہاں پر ہوئی ہیں ان کی وجہ سے 2، 5، 10% افراد جو آل محمد سے متعارف ہو سکے تھے، یہ وہ افراد تھے کہ جو اس وقت بھی گریہ کر رہے تھے کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شہر دمشق کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ تو سہیل ابن سعد الساعدی نے جس سے سوال کیا کہ یہ کون سا سیلیبریشن ہے کہ جو ہو رہا ہے، تو اس میں اس شخص نے سرپرائزنگلی غم کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کوئی بادیہ نشین ہیں، آپ کوئی ایسے ہیں کہ جو یہاں پر اجنبی ہیں۔ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی ہے کہ آسمان پھٹتا کیوں نہیں ہے، آسمان گرتا کیوں نہیں ہے، زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے، کہ آپ کو اس بارے میں کوئی حیرت نہیں ہوتی؟ کہا ایسا کیا ہو گیا؟ کہ اگر آپ صحابی رسول ہیں تو آپ حسین کو تو جانتے ہوں گے۔ کہا کہ بے شک حسین کو میں جانتا ہوں، پیغمبر اکرم کے نواسے کی بات کر رہے ہو، علی اور زہرا کے بیٹے کی بات کر رہے ہو۔ کہا کہ وہ حسین کی جس کو آپ نے، اب یہ میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ وہ حسین کی جس کو آپ نے کبھی آغوش مصطفیٰ میں دیکھا تھا، اگر اسی حسین کے سر کو آپ نوک نیزہ پر دیکھنا چاہیں تو نوک نیزہ پر سر حسین کو بلند کر کے لایا جا رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد جناب سہیل ابن سعد الساعدی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، اپنا سر پیٹ لیا۔ اس طرح کی ایک اور روایت آپ کو کوفہ کے حوالے سے بھی ملے گی، مسلم جساس کی روایت۔ وہ مسلم جساس کہ جو دارالامارہ کی تزئین و آرائش کے لیے ٹھیکہ اس کو دیا گیا تھا، کہ اس کو کام پر رکھا گیا تھا، اور وہ کام کر رہا تھا جب اس کو پتہ چلا کہ یہ سر آ رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کر اس نے فریاد کی۔ مگر یہاں پر سہیل ابن سعد الساعدی چونکہ خود صحابی رسول ہیں، اس وجہ سے یہ میٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سر آ رہے ہیں اور بیبیاں ہیں اور اسیر امام زین العابدین علیہ السلام ہے، تو وہاں پر ان کی وہ گفتگو ملتی ہے کہ جس کو شاید آپ نے یکم صفر کی کسی مجلس کے اندر سنا ہو، کہ اس وقت چوتھے امام کو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام اور حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کون ہے کہ جو ہم کو سلام کر رہے ہیں، یہاں تو کوئی ہمیں سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ تو اس وقت کہا انہوں نے کہ میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، اور کوئی خدمت اگر میرے لائق ہے تو آپ ارشاد فرمائیے۔ کہ جس کے بعد پھر امام نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ہو سکے تو یہ جو نیزہ بردار ہے، اس میں خاص طور پر جناب زینب کو بھی آن بورڈ لیا گیا کہ پھوپھی اماں یہ آپ ہمارے جد کے صحابی ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی خدمت ہے تو آپ ارشاد فرمائیں۔ تو ان کو کہو کہ جو نیزہ بردار ہیں، کہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور جنہوں نے سروں کو اٹھایا ہوا ہے، کہ وہ ان کو آگے لے جائیں، تاکہ جو تماشا دیکھنے والے ہیں ان کی نظریں ہم سے ہٹ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا تماشا دیکھیں، وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سروں کو نیزوں پر بلند دیکھیں، اور لیکن یہ کہ ہمارے چہروں کی طرف ان کی نظریں نہ پڑ سکیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس میں جناب سہیل ابن سعد الساعدی کا ایک کنٹریبیوشن، کچھ دیر کے لیے بہرحال وہ یہ کام کر بھی پائے، مگر پھر بعد میں ظاہر ہے کہ جہاں شمر موجود ہو، زہر ابن قیس اور یہ سارے افراد موجود ہوں، وہاں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو ایک تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ مس نہ ہو جائے۔ دوسرا ایک مکالمہ ہے جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا یزید کے ساتھ دربار میں ایک گفتگو ہے۔
یہ گفتگو بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے ابن زیاد کے الفاظ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کیے، خود یزید کے الفاظ بھی آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس کا جو جواب جناب زینب نے دیا، سید سجاد نے دیا، وہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ آپ کو ایک تھیم نظر آئے گی اس کے اندر، اور وہ تھیم یہ ہے کہ وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارے جو معاملات ہیں جس میں کہیں سے بھی اہل اقتدار کو پینلائز کیا جا سکے، ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے، ان کو مجرم قرار دیا جا سکے، تو وہ اس کی نسبت ہمیشہ خدا کی طرف دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو ذل الہی ہیں، ہم نے جو کچھ کیا وہ تو وہی ہے کہ جو خدا کروانا چاہتا تھا۔ اس پر ہم نے کافی بات کی۔ ایک مکالمہ اسی سلسلے کا اور بھی ہے، اور اس میں بھی قرآن مجید کی آیتوں کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ذرا اس کو بھی دیکھیے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے چوتھے امام کی یزید کے ساتھ، تو ایک مرتبہ امام کو خطاب کر کے اس نے یہ کہا، کیف صنع اللہ بکا یا علی ابن الحسین، اے حسین کے فرزند بتاؤ خدا نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا بالکل ایسا ہی ایک جملہ ملتا جلتا جناب زینب کے سامنے ابن زیاد نے پیش کیا تھا، اور جناب زینب نے جواب میں کہا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، اگر تم خدا کی بات کرو تو خدا سے ہم نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، بٹ سائڈ بائی سائڈ خدا کی نسبت سے حسن و جمال و خوبصورتی، مگر تمہاری طرف سے کہ تم مجرم ہو، ہم تم کو مجرم سمجھتے ہیں، ہم تم کو قاتل سمجھتے ہیں، یہ جملہ تھا۔ چوتھے امام کے ساتھ ابن زیاد کی گفتگو تھی، اس میں کیا تھا، اللہ نے تم کو قتل کیا، تو چوتھے امام نے کہا، علی اکبر کے بارے میں خاص طور پر جو بات آئی تھی کہ میرا ایک اور بھائی بھی ہے کہ جس کا نام علی تھا، جس کو لوگوں نے قتل کیا، کہا اللہ نے قتل کیا، تو امام نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، روح جب قبض ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو قاتل ہے اس کو بری و ذمہ قرار دے دیا جائے، ورنہ اگر یہ ہے تو پھر ساری عدالتیں آپ بند کریں، سارے کورٹ جتنے بھی ہیں ان کو کلوز کریں، پھر وہ ہیں کس لیے؟ اگر جتنے بھی قتل ہونے والے قتل ہو رہے ہیں تو اس میں قاتل کی کوئی تقصیر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، تو پھر آپ عدالت میں ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر تو جتنے بھی قتل کرنے والے ہیں ان سب کو بری و ذمہ قرار دے دیجیے۔ چوتھے امام نے وہاں پر اس آیت کو پڑھا تھا۔ اب اس مکالمے کو سنیے گا، کیف صنع اللہ بکا یا علی ابن الحسین، اے علی ابن الحسین ذرا بتائیے آپ نے کیسا پایا جو خدا نے آپ کے ساتھ کیا، اس کو آپ نے کیسا پایا؟ تو چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ چوتھے امام فرماتے ہیں رأیت ما قضاہ عز وجل قبل ان یخلق السماوات والارض، پروردگار عالم سے تو میں نے وہی پایا کہ جو اس نے طے کیا تھا آسمان و زمین کی خلقت سے بھی پہلے۔ کیا مطلب؟ یہ کچھ منصوبہ پروردگار کی گفتگو ہو رہی ہے نا، درست ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو بڑا سوٹ کرے گا یزید کے موقف کو؟ ذرا سنیے۔ یزید نے کہا یا ابن الحسین، اے حسین کے فرزند، ابو کا قطع رحمی، تمہارے بابا نے قطع رحمی کی، نہ ہمارے ہم قبیلہ ہونے کا کسی نہ کسی اعتبار سے اوپر کی طرف جا کر جو ہم ایک قبیلہ بن جاتے ہیں بنی ہاشم اور بنو امیہ، اس کا بھی خیال نہیں کیا، وجہل حقی، اور میرے حق کو فراموش کیا۔ یہ یزید کہہ رہا ہے چوتھے امام کو مخاطب کر کے، امام حسین کے بارے میں، کہ تمہارے بابا نے قطع رحمی کی، جہل حق کی، میرے حق کا لحاظ نہیں کیا، ونازعنی سلطانی، اور میرے اقتدار میری حکومت نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، وصنع اللہ بہ، تو اللہ نے ان کے ساتھ جو کیا، ما قد رأیت، وہ تم نے دیکھا۔ یہ جملہ جب اس نے کہا تو امام نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، جو تم پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں زمین میں یا تمہارے اپنے وجود پر، وہ تو پہلے ہی ایک کتاب میں تحریر کردہ ہے، خلقت سے بھی پہلے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ آیت امام نے پڑھی۔ اب اس کے بعد یزید نے ایک اور آیت پڑھی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو
مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل اپوزٹ ہو گیا، بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک اہتمام تھا کہ جو امتحان خاص خدا ہمارا لینا چاہ رہا تھا اس کے مطابق، کہ نہیں یہ تمہاری اپنی کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے تم پر یہ مصیبتیں آئیں۔ جس کے جواب میں چوتھے امام نے ارشاد فرمایا ما ھذہ فینا نزلت، یہ ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوا، انما نزلت فینا، ہمارے بارے میں تو وہ نازل ہوا کہ جس کو میں نے پہلے بیان کیا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کہ جو مصیبتیں یا زحمتیں آ رہی ہیں یہ تو خلقت سے بھی پہلے پروردگار عالم نے تحریر کی، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ اگر کچھ مس ہو جائے، کچھ فوت ہو جائے تو بہت زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اگر کچھ مل جائے تو بہت زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو گفتگو امام کے ساتھ اور یزید کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں برادران عزیز، اس دنیا کے اندر اگر آپ اختیار انسانی کو ختم کر دیں تو امتحان کا کوئی امکان باقی نہیں بچتا۔ اگر آپ اختیار، فری ول، اگر آپ اس کو سسپینڈ کر دیں تو پھر اس کے بعد انسان کا کوئی امتحان ہو ہی نہیں سکتا۔ امتحان کا تعلق ہے اختیار کے ساتھ، یعنی اگر آپ مجھے اختیار دیں کہ میں اے بی سی ڈی ان میں سے کسی ایک آپشن کو لوں، اور پھر اگر میں اے کو لے رہا ہوں اور بی کو نہیں لے رہا دین آئی ایم رسپانسبل، لیکن اگر آپ مجھے آپشن ہی نہیں دیتے، مگر اے کو بٹن کو پریس کرنا چاہتا ہوں پریس ہی نہیں ہوتا، میں بی کو پریس کرنا چاہتا ہوں پریس ہی نہیں ہوتا، سی کو پریس کرنا چاہتا ہوں پریس ہی نہیں ہوتا، صرف ڈی کو میں پریس کروں تو پریس ہو سکتا ہے، تو پھر میرے پاس اختیار کیا ہے کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں؟ تو پھر یہ ہے کیا؟ پھر یہ ہے کیا معاملہ؟ آپ نوٹ کریں گے کہ معصومین نے ہمیشہ اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ کیا ہے کہ الامر بین الامرین، کہ معاملہ دو ایکسٹریمز کے درمیان کا ہے، نہ تمہارے پاس پورا اختیار ہے نہ تمہارے پاس پورا جبر ہے، درمیان کا معاملہ ہے، اور وہ جو درمیان کا معاملہ ہے اسی میں تمہارا امتحان ہے۔ آپ کہاں پیدا ہو سکتے ہیں یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کہاں مریں گے، کہاں آپ کی آخری سانس ہوگی یہ بھی آپ کا اختیار نہیں، زندگی کہاں سے شروع ہوگی کہاں پر ختم ہوگی اس میں آپ کا کیا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں، آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ ہم انسان نہ بنتے کوئی اور مخلوق بن جاتے، ہمارا کون سا اختیار تھا؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہم انسان بنے تو یہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، وہ جانور بنا تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو جانور بنایا گیا تو وہ جانور ہے، اس کو انسان بنایا گیا تو یہ انسان ہے، اس میں ہمارا کون سا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان سے کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ آپ کے ہاتھ دو ہیں، 200 کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو 2 ہاتھ دیے گئے ہیں، 2 ہاتھ جب دیے گئے ہیں تو 2 ہاتھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر 20 ہاتھ دیے گئے ہوتے تو 20 ہاتھوں کے بارے میں پوچھا جاتا، اگر 2 پیر دیے گئے ہیں تو 2 پیروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خدا نہ کرے کوئی معذور ہے اور اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے تو کیا اس سے دوسرے پیر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے؟ جو ایک پیر ہے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب آپ اس کو ٹولز دیں گے تو آپ اس سے حساب بھی لیں گے، جب آپ اس کو ٹولز ہی نہیں دیں گے تو آپ حساب کس بات کا مانگیں گے؟ آپ زکوٰۃ اور خمس کس سے مانگیں گے کہ جس کے پاس مال ہو اور کچھ بچے نصاب پورا ہو؟ اگر مال ہی اس کے پاس نہیں ہے تو مال کا امتحان بھی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو اس کا امتحان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نامحرموں کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مگر اگر کسی کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے تو اس سے کیا سوال ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات علم کلام کے اندر یہ مثال دی جاتی ہے کہ کیا آپ کی آنکھ کا یہ امتحان ہو سکتا ہے کہ یہ آنکھ سفید کو نیلا دیکھتی ہے یا نیلے کو پیلا دیکھتی ہے؟ آپ کی آنکھ اگر نارمل ہے تو نیلے کو نیلا ہی دیکھے گی، اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ نیلے کو پیلا دیکھے، تو یہ کوئی امتحان بھی نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ سفید کو سفید ہی دیکھے گی اگر نارمل ہے، آپ کے کان باریک آواز کو باریک سنیں گے، بھاری آواز کو بھاری سنیں گے، گریو وائس کو گریو سنیں گے، شرل وائس کو شرل سنیں گے۔ یہ آپ کے کان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ بھاری آواز کو باریک سنیں اور باریک آواز کو بھاری سنیں، لہٰذا یہ کوئی امتحان بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ سرکمسٹانسز ہیں کہ جن کے اندر پھر کوئی اور امتحان ہونے والا ہے۔
کان بھاری آواز کو بھاری سنیں گے، شرل وائس کو شرل سنیں گے، لیکن یہ کان حمد، نعت، تلاوت قرآن، نوحہ، سلام، مرثیہ سنیں گے یا نائٹ کلب کی کوئی میوزک سنیں گے، یہ تو اختیار ہے۔ جب یہ اختیار ہے تو یہ امتحان ہو سکتا ہے۔ ان کانوں سے آل محمد کا ذکر سنیں گے یا کسی کی غیبت سنیں گے، یہ اختیار تو ہے۔ جب یہ اختیار ہے تو یہاں پر سوال ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ ہر وہ کام کہ جس کے بارے میں یہ پوچھا جا سکے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ وہ سوال ہوگا کہ جو انسان کے اختیار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور ہر وہ سوال کہ ہر وہ کام جس کے بارے میں یہ نہ پوچھا جا سکے کہ تم نے یہ کیوں کیا، آپ کا میں کیا کرتا، میرے پاس چوائس ہی نہیں تھی، یہ وہ معاملہ ہوگا کہ جہاں پر انسان مجبور ہوگا۔ گڑبڑ کہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر چوائس ہوتی ہے اس کو لے جا کر اس خانے میں فٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عرب کا ایک بہت مشہور شاعر ہے، اس نے ایک شعر انشاء کیا اور اس نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں کیونکہ خدا نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں شراب پیوں گا، تو میں نہیں چاہتا کہ شراب نہ پی کر خدا کی تقدیر میں درج فیصلے کو تبدیل کروں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ غور کیجئے کہ میں شراب پیتا ہوں اس لیے کہ خدا نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں شراب پیوں گا، تو میں شراب کو نہ پی کر خدا کے لکھے ہوئے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر گنہگار کو گناہ کرنے کی کھلی اجازت مل جائے گی۔ آپ شراب سے شروع کریں اور قتل نفس محترم تک پہنچ جائیے تو ہر کام اس طرح سے درست ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ اگر خدا نہ کرے راشے کا مرض طاری ہو جائے، پارکنسن کا کوئی مریض اگر ہے اور اس کا ہاتھ یوں لرزتا ہے، یوں کانپتا ہے، کیا آپ اس کو یہ پوچھ سکتے ہیں؟ یعنی اس کا ہاتھ تو یوں لہراتا ہے نا، اگر کوئی برابر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ صرف اتنا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو یوں اور یوں جاتا ہے۔ اور فرض کیجئے کہ اس کا ہاتھ کسی کے گال سے ٹکرایا، آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ آپ اس کے اس عمل پر یہ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا اس سے فاصلے پر چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا فاصلے پر کر دیں، لیکن آپ اسے یہ تھوڑی پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے کیوں مارا، وہ کہے میرا ہاتھ میرے کنٹرول میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو تمہارے کنٹرول میں ہو، اور پھر اگر تم نہ کرو کنٹرول تو تم ذمہ دار قرار پاؤ گے۔ پارکنسن کا مریض اگر اپنے ہاتھوں کو لہرا رہا ہے اور اس کا ہاتھ دائیں بائیں کسی کے گال تک پہنچ جائے تو اس کو چوک کہتے ہیں، تھپڑ مارنا نہیں کہتے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بائی مسٹیک اس سے ہو گیا، مگر اس بیچارے کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔ لیکن اگر دوسرا شخص ہے وہ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور آپ کو تھپڑ مار دے تو آپ ریئیکٹ کریں گے، آپ اس کے خلاف کمپلین کریں گے، آپ اس کو برا بھلا کہیں گے، آپ کہیں گے یہ کتنا بدتمیز ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جو سویلائز نہیں ہے، سوشلائز ہونے کی اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو معاشرے میں آنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس نے بھی تو وہی کام کیا ہے کہ جو اس نے کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہ، اس نے جو کام کیا وہ اپنے اختیار سے نہیں کیا، اس کے پاس اختیار نہیں تھا، مگر اس نے جو کام کیا اس نے اپنے اختیار سے کیا۔ اب اگر یہ بات میں بنیادی طور پر واضح کرنے میں کامیاب ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیند میں کوئی چلتا ہوا سڑک پر آ جائے اور کوئی گاڑی اس کو کچل دے تو آپ افسوس کر سکتے ہیں، مگر اس کو خودکشی کا مجرم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک دوسرا شخص سے اپنے انٹینشن کے ساتھ جائے اور سڑک پر آ جائے اور کوئی اس کو کچل کر چلا جائے، آپ کہیں گے اس نے سوسائڈ کیا ہے۔ تو وہ نیند میں چلنے والا بھی تو سڑک پر آیا تھا، آپ اس کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ اس نے سوسائڈ کی؟ اس لیے کہ اس کا یہ عمل اپنے اختیار سے نہیں تھا، اس نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اگر کوئی شخص ہے وہ چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور موسم کو انجوائے کر رہا ہے، اتفاق سے اس کا پیر پھسلا اور وہ گر گیا اور اس کی موت ہو گئی، آپ اس کو خودکشی نہیں کہتے، آپ افسوس ضرور کرتے ہیں لیکن آپ اس کو خودکشی نہیں کہتے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے وہ گیا اور جا کر اس نے باقاعدہ انٹینشنلی جمپ کیا، آپ کہتے ہیں کہ اس نے سوسائڈ کمٹ کیا ہے، یہ بائی چانس نہیں ہوا۔ ان ساری باتوں کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا یا مجبور ہو کر کیا۔ آل محمد اس بارے میں جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان کے کنکلوژن کو بیان کرتے ہوئے ہمیشہ یہ کہتے ہیں الامر بین الامرین، کہ معاملہ دو کے درمیان کا ہے، نہ تمہارے پاس پورا اختیار ہے نہ تم پورے مجبور ہو۔ کچھ چیزوں میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، جہاں کوئی اختیار نہیں وہاں کوئی سوال بھی نہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جہاں پر اختیار ہے،
اور جہاں پر اختیار ہے وہاں پر سوال ہے. اختیار اگر ختم تو امتحان بھی ختم، اختیار اگر ہے تو امتحان بھی ہے، اور جب امتحان ہے تو پھر دونوں امکان ہیں، کامیاب یا ناکام. اگر وہ کامیاب ہے تو مستحق کے ثواب ہے، اور اگر ناکام ہے تو مستحق کے عذاب ہے. یہ ہے وہ باٹم لائن جو علم کلام کا ایک ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے، جبر و اختیار کا. لیکن اب اس کے اندر آئیے ایک اور چیز کہ اس پورے سیٹ اپ کے اندر پروردگار عالم کا ایک منصوبہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے. پروردگار عالم کا ایک منصوبہ ہے جو کام کر رہا ہے. انڈیویجولی بھی کام کر رہا ہے، جو میں نے ابھی مثال دی کہ آپ انسان بنے یا حیوان، یہ آپ کا اختیار تو نہیں تھا، یہ تو منصوبہ پروردگار ہے. وہ حیوان ہے، یہ اس کا اختیار تو نہیں، یہ تو منصوبہ پروردگار ہے. یہ انڈیویجولی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کلیکٹیولی ٹائم لائن کے اندر منصوبہ پروردگار ہے. وہ منصوبہ پروردگار یہ ہے کہ جو تکوین کے معاملات ہیں وہ جس طریقے سے خدا کو کرنے خدا کر لے گا، لیکن جو تشریع کے معاملات ہیں اس کے لیے پروردگار نے نظام ہدایت کو قائم فرمایا. تکوین کا معاملہ جیسے زمین ہے، اس کی گریویٹیشنل فورس ہے، فائن، یہ ہے، لوگ زمین کی طرف کھنچتے ہیں، ایک خاص حد سے آگے چلے جائیں تو پھر وہ گریویٹیشنل فورس سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہ سب کے سب معاملات تکوین کے ہیں، جو کون و مکان کے، کہ جو رولز ہیں کہ جو پروردگار نے فزیکل لاز اس دنیا کے اندر رکھے ہوئے ہیں. آپ پانی کو بوائل کرتے ہیں، وہ 100 ڈگری کے اوپر بوائل ہو جاتا ہے. یہ پروردگار عالم کے وہ لاز ہیں کہ جو پروردگار نے ہمارے ایکسپلور کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جس کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا گیا، جو اس میں ہے وہ تمہارے ڈسپوزل پر ہے. کم فارورڈ، ایکسپلور، ایکسپیریمنٹ، کنکلوڈ، اور پھر اس کو فیوچر ریفرنس کے لیے استعمال کرو، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کرو. یہ ساری چیزیں تمہارے ڈسپوزل پر ہیں. مگر جن کے لیے ان کو مسخر کیا ہے ان کے پاس اختیار ہے، تبھی تو وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے. اگر ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو وہ خاک کوئی تجربہ کر سکیں گے؟ تو وہ اپنی عقل، اپنے انٹلیکٹ، اس سب کو استعمال کر کے تکوین اور کون و مکان کے ان لاز کو ایکسپلور کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے، کنکلوژنز ڈرا کر کے ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھنا چاہیں، بڑھے، بسم اللہ. اس میں گڑبڑ بھی کریں گے، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں گاڑیاں بنیں گی، دھواں اٹھے گا، تو اوزون لیئر ڈیمیج بھی ہوگی. تو اس کے کچھ نہ کچھ ریپرکشنز بھی ہیں کہ جو انسان کو فیس کرنا پڑیں گے. مگر یہ ریپرکشنز جو اس کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اس کے لیے بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ایک تو یہ ہے کہ تم استفادہ کرو، بٹ وین یو آر وائز اینف، یو ہیو گاٹ ایمپل نالج ٹو اسیس. وائی آر یو ناٹ اسیسنگ ان اے پراپر مینر؟ کہ جب تم اس طرح سے کسی کام کو انجام دو گے تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے. ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا بر اور بحر میں، خشکی میں بھی، تری میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، جو کام انہوں نے کیے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوئی. اے پروردگار تو فوراً انٹروین کر اگینسٹ دا پالیسی. یہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی، یہ اگینسٹ دا پالیسی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پروردگار کی طرف سے آپ معجزات ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. پروردگار کے معجزات ہوتے ہیں کسی خاص موقع پر ذہن انسانی کو متوجہ کرنے کے لیے، اینڈ دیٹس آل. پروردگار عالم اگر اس طرح سے ساری چیزیں لپیٹنا شروع کر دے تو پھر امتحان کا وہ پورا فلسفہ ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اب یہاں پر منصوبہ پروردگار ایک خاص انداز سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین میں چن لیا. یہ کیا آ گیا؟ یہ چن لیا، یہ چننا کس وجہ سے ہے؟ پروردگار عالم کو ان سے ایسا کیا کام لینا ہے؟ بھئی لوگوں کو پیدا کر دیا، ایک خاص حد تک اختیار دے دیا، اب اس کے بعد وہ اچھا کریں برا کریں. کہا کہ درست، ہم نے لوگوں کے معاملے میں ایسا ہی رکھا، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ہم نے کچھ چنیدہ، کچھ سلیکٹڈ، کچھ مصطفیٰ، مرتضیٰ، مشتبہ بندوں کو رکھا. یہ ہمارے چنیدہ ہیں. انہوں نے مختلف ٹائم لائن کے اندر آفٹر انٹرولز کچھ ایسے کام کرنے ہیں کہ جو کریکشن کی طرف دوسروں کو متوجہ کرنے کا باعث بنے. اس میں آدم کو بھی کچھ رول پلے کرنا ہے، نوح کو بھی کچھ کام کرنا ہے، ابراہیم کو، آل ابراہیم کو، عمران کو، آل عمران کو، پیغمبر اکرم، ان کی آل. یہ جو نبوت، رسالت اور امامت ہے، یہ کیا ہے؟
کہ یہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ وہ پرسنالٹیز ہیں who are supposed to discharge their duties entrusted to them earlier. کتنا پہلے؟ وہ جو زمین و آسمان کی خلقت سے بھی پہلے منصوبہ پروردگار ہے. اس پروردگار کی اس منصوبے پر خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کرنے والے، اور اس خاص ٹائم لائن میں کہ جہاں خاص ایک فساد ہونے والا ہے، جو پروردگار عالم نے سمجھا کہ یہاں کسی خاص قربانی کی ضرورت ہے، اس خاص قربانی کو پیش کرنے والے وہ افراد ہوں گے جو چنیدہ ہوں گے، جو مصطفیٰ ہوں گے، جو مجتبیٰ ہوں گے. یہ جو شہادت کا پورا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ پھر کیوں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مر گئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. اب آپ نوٹ کیجئے، عام انسانوں میں سے کہ جن میں سے ان کو چن لیا گیا تھا، بہت سے دوسرے افراد ہیں کہ جو اپنے اختیار سے اپنے آپ کو والنٹیئر کریں گے، جیسے زہیر ابن قین ہیں، جیسے حر بن یزید ریاحی ہیں، جیسے بریر حمدانی ہیں. یہ افراد اس انداز سے آل ابراہیم میں تو شامل نہیں تھے، یہ آل عمران میں تو شامل نہیں تھے، مگر یہ تو اس تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ جو ان چنیدہ افراد کی تبلیغ کے نتیجے میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں کہ وی آر ہیئر ٹو سرو دا کاز. مگر جن کو چنا تھا ان کی تو ذمہ داری تھی کہ وہ اس خاص موقع پر اپنی قربانیاں پیش کریں گے. اب اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو احد کے میدان میں جناب حمزہ کی شہادت، موتا کے میدان میں جناب جعفر طیار کی. چلیے ان کو بنی ہاشم کے حوالے سے کسی خاص دائرے میں آپ رکھ لیں گے، بالکل درست ہے. مگر ابو دجانہ انصاری، یہ جو احد میں شہید ہو رہے ہیں، یہ جو بدر کے اندر دیگر افراد شہید ہو رہے ہیں، ان سب کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو شہید ہو رہے ہیں، یہ والنٹیئر ہے کہ جو اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں. ایک انتخاب پروردگار کا خاص انتخاب نبوت کے عنوان سے، رسالت کے عنوان سے، امامت کے عنوان سے، ان کو اس کام کو انجام دینا ہے. اس کے اندر آپ بہت زیادہ الحاق کریں گے، ثانیہ زہرا آ جائیں گی، جناب ام کلثوم آ جائیں گی. یہ افراد ہیں کہ جو اس ٹیم کا حصہ ہیں کہ جن کو لیڈ کرنا ہے فرام دا فرنٹ. جناب زکریا اس سے پہلے، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ سب وہ افراد ہیں کہ جو پروردگار کے اس منصوبے کے لیے کہ لوگ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے جب یہ کام کر رہے ہوں تو خدا کی طرف سے حجت تمام کرنے کے لیے کسی خاص موقع پر قربانی دینے والے یہ افراد ہوں. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کریں، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، مالک ان میں ایک رسول کو بھیجنا کہ جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے، جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائے. یہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں وہ کس لیے ہے؟ کہ مالک میں جانتا ہوں تیرا منصوبہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں وہ رسول آنے والا ہے، میں بھی اسی کی دعا مانگ رہا ہوں کہ میں بھی وفادار ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ کام اسی طریقے سے ہو. آپ غور فرمائیے گا، اگر پیغمبر اکرم آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید کے اندر پروردگار بیان کر رہا ہے کہ مبشرن، خوشخبری، مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ وہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گی جن کا نام احمد ہوگا. تو وہ آئے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو سلسلہ خوشخبریوں کا ہے وہ ڈفرینٹ انٹرولز آف ٹائم پر ہے، مختلف پوائنٹ آف ٹائم ہے کہ جس کے اوپر ان افراد نے آنا ہے اور اپنے رول کو پلے کرنا ہے. لوگوں کے درمیان ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، سکھانا ہے. پیغمبر اکرم کے بعد یہ سلسلہ نبوت کی حد تک ختم ہو گیا، رسالت کی حد تک ختم ہو گیا، مگر اپوائنٹڈ افراد امامت کے عنوان سے موجود ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امام حسین کے بارے میں پیغمبر اکرم کی واضح، صریح، ایکسپلسٹ گواہیاں موجود ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جب یہ خدا کے منصوبے پر عمل کریں گے تو کیا یہ سارا میٹھا میٹھا ہوگا؟ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیکریفائس نہیں ہوگا؟ کیا کوئی قربانی نہیں ہوگی؟ کہ پیغمبر اکرم خود جب آئے ہیں خدا کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے، تو کیا ان کے پیروں پر پتھر نہیں مارے جا رہے؟ کیا ان کی راہ میں کانٹے نہیں بچھائے جا رہے؟ یہ سب کچھ ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، زحمتیں میں نے برداشت کی ہیں اور اجر اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو. کیا مطلب ہے؟ کہ اس پورے مشن کی کنٹینیوٹی اسی سلسلے کے ذریعے سے آگے بڑھنے والی ہے جو منتخب آل ابراہیم. اور جب تم اجر رسالت ادا کرو گے تو ادا کرنے والے وہ ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہوں گے کہ وی آر ریڈی فار دا سیکریفائس، کہ کسی خاص موقع پر اگر ہم کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں تو ہمارا کنٹریبیوشن بھی ہوگا.
اب آپ نوٹ کیجئے، نہ اختیار انسانی ختم ہو رہا ہے، اختیار انسانی ہے، اختیار انسانی امتحان کے لیے ضروری ہے۔ اس امتحان میں جو ناکام ہو رہا ہے فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، یزید کی طرح، وہ ناکام ہے، مگر اس ناکامی کے موقع پر منصوبہ پروردگار کو آگے بڑھانے کے لیے جو افراد قربانی دے رہے ہیں اور وہ اپوائنٹڈ ہیں، وہ موسیٰ، وہ عیسیٰ، وہ ابراہیم، وہ نوح، وہ محمد مصطفیٰ، وہ علی، وہ حسن، وہ حسین، وہ اپنے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے کہ پروردگار عالم کے اس منصوبے کو مکمل کرنے والا کون ہوگا، آگے بڑھانے والا کون ہوگا۔ یہ انتخاب پروردگار ہے، یہ منزل استفاء ہے۔ مگر جب یہ قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے تو کیا مجرموں کو کسی طرح سے کوئی کلین چٹ مل سکتی ہے؟ نا قطعاً نہیں۔ یہی تو وہ کام غلط کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ توبہ کر کے حر کی طرح سے اپنے آپ کو کلیئر کروائیں، وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو وہی کر رہے ہیں کہ جو خدا کر رہا ہے۔ نہ، خدا جو کروانا چاہتا ہے وہ حسین کر رہے ہیں، خدا جو کروانا چاہتا ہے وہ سجاد کر رہے ہیں، خدا جو کروانا چاہتا ہے وہ زینب کر رہی ہے۔ اس لیے ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ کہیں، ان کو حق ہے کہ یہ کہیں کہ پروردگار عالم نے جو ہمارے لیے طے کیا تھا ہم نے اس کے مطابق عمل کیا، جو اسکرپٹ ہمیں دیا گیا تھا ہم نے اس سے ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں کیا، نو رائٹ نو لیفٹ، بالکل اکارڈنگلی، ترک اولا بھی نہیں کیا، وہی کیا کہ جو خدا کرنا چاہتا تھا، کروانا چاہتا تھا۔ اور ایسے جو کروانے والے ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ سجدہ آخر بھی جب ہو تو پیشانی خدا کی بارگاہ میں ہوگی اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہیں گے الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، کہ مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ آپ ذرا اس لیول کو دیکھیے کہ کہاں پر یہ بات جا رہی ہے، کہ وہ جو منصوبہ پروردگار ہے اس کی تکمیل کے لیے جن کا انتخاب ہوا تھا، اور جو لوگوں کے سوء اختیار کی وجہ سے نوبت آئی اور وہ علم پروردگار میں تھی کہ جب ایسا موقع آئے گا تو میرا یہ بندہ میری طرف سے اس کام کو، اس ذمہ داری کو انجام دے گا، اور اس نے اس کام کو اسی طرح سے انجام دیا، اور وہ کہے میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اس کی بہن مقتل میں آ کر ہاتھوں پر لاشے کو بلند کر کے کہے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، کہ مالک ہم سے اس قربانی کو قبول فرما۔ مذمت کس بات پر ہو رہی ہے؟ یہ کیوں سفیر روم دربار کے اندر آ کر یہ کہہ رہے ہیں یہ سر کس کا ہے؟ من، یہ کون ہے کہ جس کا یہ سر ہے؟ اور اس نے سوال کیا، یزید نے پوچھا ما لک ولہذا الراس، اس سر سے تیرا کیا سروکار ہے بتا؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں یہاں پر سفیر ہوں، اپنے علاقے میں جاؤں گا، بادشاہ مجھ سے پوچھے گا کہ کوئی ایسی اہم بات ہوئی ہے تو مجھے رپورٹ کرو، تو میرے پاس معلومات تو ہونی چاہیے۔ کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا حسین ابن علی کون؟ کہا وہ علی اور فاطمہ کے بیٹے۔ اچھا، وہی جو تمہارے نبی کی بیٹی ہے اس فاطمہ کے بیٹے؟ کہا کہ ہاں اسی فاطمہ کے بیٹے۔ کہا افسوس تمہارے دین پر، یہ تمہارا دین ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پوری تھیوری عرض کی ہے، یہ افسوس کس بات کے اوپر ہو رہا ہے؟ برا کیوں کہا جا رہا ہے اگر اختیار نہیں ہے؟ یعنی ہر ذی روح اور ذی عقل انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام جو کیا گیا ہے وہ اپنے اختیار سے کیا گیا ہے۔ کتنا برا کام ہے کہ اس برے کام کی برائی کو سمجھنے کے لیے متقی ہونا ضروری نہیں ہے، مومن ہونا ضروری نہیں ہے، عمل صالح کرنے والا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک عیسائی ہوتے ہوئے بھی اس کام کے قبیح ہونے اور برے ہونے کو پوری طریقے سے کمپریہنڈ کرتا ہے۔ یزید کو کہاں فرار کا موقع ملے گا؟ اس نے کہا افسوس تمہارے حال پر، میرے گھر والوں کا تعلق نسل داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہے اور 70 پشتوں کا فاصلہ زمانے میں موجود ہے، مگر آج بھی سارے ہمارے ہم مذہب ہمارا احترام کرتے ہیں، اور تمہارا یہ جس کا سر یہاں پر تم لا کر رکھے ہوئے ہو، پیغمبر کے ساتھ صرف ایک بیٹی کا فاصلہ، ایک بیٹی کا فاصلہ، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا دین ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ وہ فلاں کنیسے کا واقعہ تمہیں معلوم ہے؟ یہ سفیر روم پوچھ رہا ہے، یہ دربار شام کو میں ڈسکس کر لوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ فلاں فلاں گرجے کا واقعہ؟ کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ یزید نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر
عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہوتے تھے اس کی باقیات، اس کا ایک بال، اس کا سم، کوئی ایسی چیز کہ جو اس سواری کی تھی وہ وہاں پر محفوظ ہے، اور لوگ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی سواری پر اگر سوار ہو جائیں اور اس کا کوئی نشان اور باقیات موجود ہو، اس کا کوئی ریمین موجود ہو، تو ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ تمہارے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا سر یہاں پر موجود ہے اور تم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو، پہلے تو کاٹ کے لائے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کرو، یزید، آسان سا حل تو یہی ہے نا کہ اس کو قتل کرو، اس لیے کہ اب اگر یہ جائے گا روم میں تو وہاں پر ہم کو بھی ذلیل کروائے گا، ہم کو بھی بدنام کرے گا، اس کو قتل کرو۔ تو اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس خواب کا مطلب کیا تھا۔ کون سا خواب؟ قتل تو وہ بیچارہ ہوا، وہ کون سا خواب؟ کہ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ تھی، کل رات کو میں نے خواب میں تمہارے رسول کو دیکھا، کل رات کو میں نے خواب میں تمہارے رسول کو دیکھا۔ کہا ہمارے رسول کو تو نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اے نصرانی تجھے جنت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر مجھے جنت کی مبارکباد ملنی ہے تو عیسیٰ مسیح کے ذریعے سے ملنی چاہیے تھی، یہ مسلمانوں کے رسول کے ذریعے سے مجھے جنت کی بشارت کیوں دی جا رہی؟ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وجہ اتنی سی تھی کہ آج اس جگہ پر میں اس مظلوم کے سر کے حوالے سے احتجاج کی صدا بلند کرنے والا تھا۔ اس نے حسین مظلوم کا سر اپنی آغوش میں لیا اور اس کے بعد اپنے مسلمان ہونے کا بھی اعلان کیا۔ یہ ہے سر حسین کی برکت۔ ایک عیسائی بھی اگر کچھ قابلیت رکھتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں جاتا، اسے بھی حسین مظلوم ایمان کی شمع سے اس کے دل کے اندھیری مکان کو منور کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، یہ کیسے اپنے اختیار سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ سنیے، ایک اور بات سنیے، اور ظاہر ہے کہ یہ خطبہ اب ہم کل ڈسکس کریں گے۔ یہ خطبہ وہ ہے کہ جو چوتھے امام نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، اور یہ اس سیریز کا بہت اہم خطبہ ہے کربلا کے بعد، اس لیے کہ اس میں چوتھے امام نے مدینہ کے رہنے والوں کو ایڈریس کیا ہے۔ اچھا، منحال یہ کریکٹر آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا۔ جناب سید سجاد جب شام میں قید خانے میں تھے اور بیویاں بھی قید خانے میں تھیں تو وہاں پر مختلف فیزز ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک فیز ہے کہ جس کے اندر وہ قید خانہ ہے کہ جو محل سے بالکل ملا ہوا ہے، ایک دوسرا فیز ہے کہ جس میں تھوڑا فاصلے پر ہے، وہ قید خانہ بھی ہے کہ جس پر چھت ہے اور اندھیرا ہے، کسی طرح کی روشنی نہیں، اور وہ قید خانہ بھی ہے کہ جس میں چھت نہیں ہے، تو نہ سورج کی تمازت سے بچنے کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی وہاں پر جو شام کی سرد ہوائیں ہیں ان سے بچنے کا کوئی امکان ہے، کہ جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ جب یزید کمزور پڑا ہے تو پھر اس کے بعد ایک وہ وقت بھی آیا تھا کہ بیویاں قید خانے کے اندر ہیں، مگر سید سجاد ایک نظر بندی کی کیفیت میں۔ نظر بندی کی کیفیت کا مطلب کیا ہے کہ سید سجاد اگر تھوڑا سا باہر جانا چاہیں تو باہر جا سکتے ہیں، مگر ان تمام زحمتوں کے ساتھ کہ نظروں کے سامنے۔ منحال بیان کرتا ہے کہ میں جب دیکھ رہا تھا کہ سید سجاد کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، یہ 23 برس کا جوان ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پیروں سے خون رس رہا ہے، لاغر ہو چکے ہیں، نحیف، کمزور، اور ایسے میں ان سے میں نے سوال کیا کیف اصبحت، فرزند رسول کیا حال چال ہے، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو سید سجاد نے کہا کہ اس شخص کی کیا حالت ہو سکتی ہے کہ جو یزید کا قیدی ہو، جو یزید کا قیدی ہو اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو پیٹ بھر کر کھانا کھانا نصیب نہیں ہوا، ہمارے گھر کی خواتین کو جو قید میں ہیں ان کے پاس اتنا وافر مقدار میں چادر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سروں کو ڈھانپ سکیں۔ یہ ہے ہماری حالت اور ہماری کیفیت۔ پھر اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو بالکل بنی اسرائیل والا ہے، جو بنی اسرائیل کا فرعون کے زمانے میں معاملہ تھا ویسے ہی معاملہ ہمارا ہے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا، عورتوں کو وہ زندہ رہنے دیتا تھا، ہمارے بھی گھر کے مردوں کو تو قتل کر دیا ہے۔ کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے ساتھ میں موجود ہوں، جو بنی اسرائیل کا فرعون کے زمانے میں حال تھا وہ ہمارا حال ہے یزید کے اور ان ظالموں کے درمیان۔ اس کے بعد حسرت کے ساتھ سید سجاد نے ایک جملہ کہا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں عرب فخر کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے۔ عجیب ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی عربوں کو مل جائے
تو عرب کہتے ہیں بھائی ہم وہ ہیں کہ جن میں پروردگار نے آخری رسول کو مبعوث کیا، وہ فخر کرتے ہیں اس بات پر. اور پھر عربوں میں قریش اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ سارے عرب نہیں، ہم قریشی ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کو مبعوث فرمایا. عرب دنیا میں فخر کرتے ہیں کہ محمد ان میں سے ہے، قریش عرب پر فخر کرتے ہیں کہ محمد ان میں سے ہے. مگر محمد جس گھرانے سے ہے اس گھرانے کے افراد کا حال کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہ ہماری کیفیت تو یہ ہے، ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا. وہی والی بات کہ جس محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے ہو، جس کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو، اور ان کی اولاد کی یہ حالت، ان کی اولاد کی یہ کیفیت. یہ سارے جو معاملات تھے، قید اور قید سے پھر نظر بندی اور نظر بندی کے بعد بالآخر یزید اتنا کمزور ہوا کہ اس نے رہائی کا فیصلہ کیا. اس میں علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ بہت پڑھا کرتے تھے، بہت پڑھا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اب شام کی عورتیں زندان شام کے پاس آتی تھیں، اور اگر اندر نہ بھی جا سکیں تو دروازے کے پاس کسی روزن وہاں پر بیٹھ گئیں اور بیویوں سے باتیں کیا کرتی تھی. اور جناب سکینہ سے خاص طور پر پوچھا کرتی تھی، بی بی بتاؤ یہ جو تم بار بار ذکر کرتی ہو اپنے بابا کا، یہ تمہارے بابا کون تھے، کچھ بتاؤ. اب بچی 3-4 سال کی جو بچی ہے وہ اپنی معصومیت میں کہتی تھی، ارے میرے بابا اتنا مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے، میرے لیے تو وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے. اچھا بی بی بتاؤ تم اپنے چچا کا بہت ذکر کرتے ہو، ارے میرے چچا عباس کا وہ تو سقا تھے، میرے لیے پانی لینے گئے تھے، نہ لا سکے لیکن یہ کہ بہرحال اتنا پیار کرتے تھے. اچھا بی بی تم اپنے بڑے بھائی کا بہت ذکر کرتے ہو، بتاؤ ذرا اپنے بڑے بھائی کے بارے کا. چاند کا چہرہ تھا، علی اکبر نام تھا، شبیہ رسول تھے، ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے رسول کا چہرہ کسی نے دیکھ لیا ہو. اچھا یہ تھا معاملہ. یہ وہ بیویاں ہیں کہ جنہوں نے ایک دن زندان شام پر آنے کے بعد خاموشی کا احساس کیا کہ ہمیشہ تو اس بچی کی آواز آیا کرتی تھی، رونے کی صحیح، باتیں کرنے کی، مگر آج اس بچی کی آواز نہیں آ رہی. تو داروغہ زندان سے سوال کیا اس بچی کا کیا ہوا، آج آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو زندان بان نے کہا بچی مر گئی. کہ وہ بچی مر گئی؟ کہا بچی مر گئی؟ کہا کہ ہاں وہ بچی مر گئی. کہا کب مری؟ کہا کل شب میں اس کا انتقال ہو گیا. کہا اس کا لاشا کہاں ہے، اس کا جنازہ کہاں ہے؟ کہا بس حاکم کا حکم تھا، راتوں رات اس کو جنازے کو بھی دفن کر دیا گیا. اچھا ہمیں کچھ نہیں معلوم، یہ بچی اس زندان کے ہم آیا کرتے تھے، بات کیا کہ مر گئی، ہم کچھ نہ کر سکے. آل محمد کے قیدی اسی طرح سے زندہ، ہم کچھ نہ کر سکے. اور گھر پر آ کر اپنے مردوں کو غیرت دلائی، بہت سے مردوں نے جا کر احتجاج کیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر یزید تنفر دنیا بھر کے اندر، شام کے اندر لوگوں کی نفرت کا شکار ہے. لوگ اسے برا بھلا آل محمد کے گھرانے کو قیدی بنایا، آل محمد کے گھرانے کو قیدی بنایا، ہم سے جھوٹ بولا گیا، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے. لوگوں کی دشنام درازی، لوگوں کی طرف سے مذمت، کنڈمنیشن ہے. یہاں تک کہ یزید کمزور ہو کر سید سجاد کو بلواتا ہے کہ فرزند رسول آئیے میرے ساتھ اس تخت پر بیٹھیے، میں چاہتا ہوں کہ تخت آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو سید سجاد نے کہا کہ یزید میں تو کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. کہ فرزند رسول کیوں، کیا ایسی بات ہو گئی؟ کہا کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو بھول سکتا ہے مگر میرا حافظہ کمزور نہیں ہے. میری یادوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ تو اسی تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور تیرے سامنے میرے باپ حسین مظلوم کا سر لایا گیا. تو ہی شراب پی رہا تھا، تو ہی شطرنج کھیل رہا تھا، تو نے ہی دسترخوان بچھایا تھا. میں تو کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھ سکوں گا. کہا کہ جو ہوا سو ہوا فرزند رسول، اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو رہا کیا جائے. سید سجاد کہتے ہیں اے یزید، کربلا کے بعد میں نے کوئی فیصلہ اپنی پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. اب تو زینب فیصلہ کریں گی کہ رہائی قبول کرنی ہے یا اسی شام میں اسی زندان میں کھٹ کھٹ کر مر جانا. گئے سید سجاد زندان میں اور جناب زینب سے بات کی، زینب سے گفتگو کی کہ پھوپھی اماں حاکم رہا کرنا چاہتا ہے، آپ کا کیا امر ہے؟ تو جناب زینب نے کہا بیٹا رہائی کے بارے میں تو بعد میں سوچیں گے، لیکن اب تک تو ہم اپنے پیاروں کو جی بھر کے رو نہ سکے، اب تک تو ہم عزاداری ہی نہ کر پائے، اب تک تو ہم ان کا ماتم ہی نہیں کر پائے. ابھی آپ نے سنا کہ سید سجاد نے کہا ہمارے گھر کی خواتین نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. آپ جانتے ہیں کہ اسی زندان شام کے اندر جناب زینب کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نماز شب بیٹھ کر پڑھ رہی تھی. پورے سفر میں جناب زینب نے نماز شب قضا نہیں کی ہے. اس بارے میں علماء نے کئی حدیثیں نقل کی ہیں، کئی
یعنی کتنا اعتماد ہے حسین مظلوم کو کہ رخصت آخر کے موقع پر بھی یہ کہا تھا اے زینب مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ سید سجاد کی گواہی ہے کہ پھوپھی اماں نے پورے سفر میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کبھی بھی نماز شب تک قضا نہیں کی، اور وہ جناب زینب جب زندان شام میں بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی تھی تو سید سجاد نے حیرت کے ساتھ پوچھا تھا کہ پھوپھی اماں آپ اور بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی، یعنی جناب نماز شب ایک عام انسان تو ویسے ہی اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو مستحب نماز کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، مگر آل محمد کا جو گھرانہ ہے وہاں پر تو معیارات ہی کچھ اور ہیں۔ تو جناب سید سجاد کو حیرت اور تعجب ہوا تو پوچھنا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں؟ کہہ رہے کہ ہاں بیٹا کیا کریں کہ جو دربار سے کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں ہو پاتا، تو بچے کچھ نوالے لینے کے بعد دوسروں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، تو میں اپنے حصے کی غذا بھی بچوں کو دینے کی بات، میری سکینہ میرا باقر ایک دو نوالے اور کھا لیں۔ اب نقاہت اور کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ واجب نمازیں تو اب بھی کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال نماز شب کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پاتی، تو میں بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہوں۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جس نے اتنی گرسنگی کا سامنا کیا ہو، جس نے اتنے ہنگر اور اتنی بھوک کا سامنا کیا ہو، اس زینب کبریٰ کو تو کہنا چاہیے کہ بیٹا ان سے کہو کہ پہلے ہمیں پیٹ بھر کر کھانا تو دے، مگر نہیں، جناب زینب جو پہلی بات کہہ رہی ہیں کہ ان کے سامنے ایک شرط رکھو کہ ہمارے لیے پہلے ایک مکان کا انتظام کریں کہ جہاں پر ہم اپنے پیاروں کو جی بھر کر رو سکیں۔ عجب نہیں ہے کہ جناب زینب نے کہا ہو کہ اب تو اس عزاداری کے اندر اس بچی کی عزاداری بھی شامل ہو چکی ہے جو اپنے بابا کو رونا چاہتی تھی تو اس کو تماچے مارے جاتے تھے، اب تو ہمیں اس بچی کا بھی عزاداری کا سلسلہ قائم کرنا ہے کہ پہلی تو ہماری شرط یہ ہے۔ مکان کا انتظام کیا گیا، شام کی عورتیں بھی آ گئیں اور وہاں پر سب جمع ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، عزاداری ہو رہی ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے گئے تھے ان کو واپس کیا جائے۔ آئے تبرکات، لوٹے ہوئے تبرکات آئے، اور جب وہ لوٹے ہوئے تبرکات آئے تو اب مقاتل کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ جناب زینب نے ڈھونڈ کر سب سے پہلے عباس کے علم کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور سید سجاد سے فرمائش کی، بیٹا سید سجاد ایک کام تو کرو کہ اس مکان کی چھت پر عباس کا علم نصب کرو۔ زینب عباس کے علم کے سائے میں حسین کا ماتم کرے گی۔ عباس کا علم اس مکان کی چھت پر سید سجاد کے ہاتھوں نصب ہوا، اور پھر اس تبرکات میں جناب زینب نے دوسری چیز جو اٹھائی وہ ایک خون بھرا کرتا تھا، اس کو اٹھایا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور رونے لگی۔ تو سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں آپ پہچانتی ہیں کہ یہ کرتا کون سا ہے؟ کہا بیٹا میں نہ پہچانوں گی، ماں فاطمہ زہرا اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، یہ ماں کی وصیت تھی کہ جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کرتے کو اپنے ہاتھوں سے میں حسین کو پہنا دوں، یہ وہی کرتا ہے بیٹا۔ اور اب اس کے بعد جو تیسری شرط تھی کہ کٹے ہوئے سر آئیں، کٹے ہوئے سر واپس کیے جائیں، تو جب کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے تو آپ مجھے بتائیے کہ لیلا کی کیا کیفیت ہوئی جب علی اکبر کا سر لے آگے بڑھ کر علی اکبر کا سر اپنی گود میں لیا، واہ علی اکبرہ کہہ کر ماتم شروع کیا۔ فروا کی آغوش میں قاسم کا سر ہے، واہ قاسمہ کہہ کر ماتم شروع کیا۔ ام کلثوم کی آغوش میں عباس کا سر ہے، واہ عباسہ کہہ کر ماتم شروع کیا۔ جب حسین کا سر آیا ہے تو ساری بیویاں کھڑی ہو گئیں اور زیارت کے الفاظ پڑھے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، اے مولا حسین، اے آقا حسین، آپ پر ہمارا سلام۔ اور حسین کا سر جناب زینب نے اپنی گود میں، واہ حسینہ حسیناً واہ حسینہ حسیناً واہ حسینہ، یہ فریاد ہے، یہ ماتم ہے کہ جو جناب زینب نے کیا۔ اور ایسے میں شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو ننھے ننھے سر ایسے ہیں کہ جو کسی گود میں نہیں ہیں بنی ہاشم کے ہی دو چاند، لیکن یہ کہ کسی گود میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیویوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب زینب کو جلال آیا، اٹھ کر کھڑی ہوئی کہا کہ یہ میرے نور نظر، یہ میرے لگتے جگہ، کبھی بھی پھر ان کا ماتم کیوں نہیں کر رہی؟ تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ ان کو میں نے اپنے حسین پر صدقہ کر دیا، پہلے اپنے ماں جائے کا تو ماتم کر لوں، پھر صدقہ ہونے والے بچوں کا ماتم کروں گی۔ عزاداری ہوئی، چند دنوں تک ہوئی، بعض کتابوں میں 3 دن کا تذکرہ ہے کہ 3 دن تک فضائے عزا قائم رہی، اور پھر اس کے بعد جب روانگی کا وقت آیا، محملیں تیار کی گئیں، تو اہتمام ہے
کہ ریشمی محملیں ہیں، اب وہاں پر باقاعدہ پردے ہیں، ریشمی علم ہیں۔ اور جب جناب زینب کو اطلاع ملی کہ بی بی سواریاں تیار ہیں، تو جناب زینب باہر آئیں اور دیکھا کہ یہ ریشمی محملیں واپس اندر چلی گئیں۔ سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں کوئی خاص سبب؟ کہ بیٹا اب زینب ان ریشمی محملوں میں بیٹھنے کے قابل کہاں رہے، اب تو سیاہ علم ہوں، سیاہ عماریاں ہوں، سیاہ پردے ہوں، ان میں زینب سوگوار بن کر جانا چاہتے ہیں۔ پردے تبدیل کروائے گئے، علم تبدیل کر، اب سیاہ عماریاں ہیں، سیاہ پردے ہیں، سیاہ علم ہیں۔ جناب زینب اور دیگر تمام بیبیاں سوار ہوئی اور سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو اب شہر دمشق کو الوداع کہا جائے، شہر شام کو خدا حافظ کہا جائے، ہم اپنے سفر کی طرف، وطن کی طرف روانہ ہوں۔ تو جناب زینب نے کہا بیٹا جائیں گے، وطن تو جائیں گے، مگر پہلے دمشق میں رہتے ہوئے رخصت آخر کے موقع پر ہمیں ذرا زندان سے گزرنا ہے، اپنی امانت سے کچھ باتیں تو کر لیں، کچھ باتیں آخری الوداعی باتیں اس زندان میں موجود اپنی امانت سے کریں۔ جب زندان کہاں دور تھا، قریب ہی، اس زندان کے پاس جب یہ سواریاں پہنچی ہیں، اب شام کی عورتیں بھی ہیں، شام کے لوگ بھی ہیں، جناب زینب اپنی سواری سے تشریف لائیں، سید سجاد بھی موجود ہیں اور زندان کے اندر داخل ہوئے۔ جب زندان میں داخل ہوئے تو سید سجاد تو نہیں بھول سکتے وہ قبر کس کی ہے، یہ قبر سکینہ کی قبر ہے، نظر آ رہی ہے۔ سید سجاد نے یہ عزیزوں آخری جملے ہیں اور واقعاً یہ عشق کی زبان ہے، یہ بھائی کے بہن کے حوالے سے جو جذبات ہیں کہ سید سجاد نے جب دیکھا ہے قبر سکینہ کو تو ایک جملہ کہا کہ اے میری لاڈلی سکینہ، اے میری جان سکینہ، اے میری آنکھوں کا نور سکینہ، اے میری پیاری بہن سکینہ، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تیری بڑی تمنا تھی، تجھے تازیانے مارے گئے، تجھے تماچے مارے گئے، تیری تمنا تھی، تیرے دل میں یہ خیال آتا ہوگا میرا بھائی کیسا ہے کہ مجھے گود میں بھی نہیں اٹھا، میرا بھائی کیسا ہے کہ جو مجھے گود میں بھی نہیں اٹھا۔ سکینہ تجھے معلوم ہے نا کہ بھائی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بھائی مجبور تھا، بھائی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ تجھے گود میں اٹھا سکے، ہاں مگر سکینہ آج بھائی کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اگر چاہو تو آج میں تجھے گود میں اٹھا سکتا ہوں، کیا میری گود میں آؤ گی سکینہ؟ قبر سے کیا جواب آتا، قبر سے کیا جواب آتا، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گفتگو کرتے ہوئے سکینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سکینہ تیری پھوپھی تجھ سے شرمندہ ہے، سکینہ تیری پھوپھی تجھ سے شرمندہ ہے، تجھے مدینہ سے لے کر آئی کربلا تک، کربلا سے لے کر آئی شام تک، مگر جب واپس جا رہی ہے تو تجھے شام میں چھوڑ کر جا رہی ہے، شرمندہ ہے پھوپھی تجھ سے، مگر پھوپھی کا اتنا وعدہ ہے کہ زینب واپس آئے گی، اسی شام میں واپس آئے گی، اور چند دنوں کے لیے اور چند ہفتوں کے لیے نہیں، اس طرح سے واپس آئے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہیں اپنی بچی کے پاس قریب میں کہیں ٹھہر جائے گی، جہاں سکینہ ہوگی وہیں پر سکینہ کی پھوپھی زینب کبریٰ ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اجرکم علی اللہ۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی اس کا ثواب انہیں ایصال فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، جو حج و زیارات کے متمنی حج و زیارات سے مشرف فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ہر قسم کے داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، سیلاب کے متاثرین کی مدد اور نصرت فرما، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سید محمد رضوی ابن سید موسیٰ رضا حسین باندی بنت یوسف حسین، جسٹس مرحوم سید علی اسلم جعفری ابن سید مطہر جعفری، آپ کے مرحومین شہداء ملت، تمام مرحوم مومن المومنات، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.